7% ان 7 سالوں میں پاورٹی میں اضافہ ہوا ہے. تو پنجاب میں جو پاورٹی کی شرح 16.5% تھی وہ بڑھ کر 23.3% ہو گئی ہے. اگر آپ صوبہ سندھ میں دیکھیں تو جو 24.5% تھی 2018-19 میں وہ بڑھ کر 32.6% ہو چکی ہے. اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں جو 28.7% تھی وہ بڑھ کر 35.3% ہو گئی ہے. اور بلوچستان میں جو 41.8% تھی وہ بڑھ کر 47% ہو گئی ہے. ترقی کے دعووں کے برعکس پاکستان میں غربا کی تعداد میں اضافہ شرح 29.9% تک جا پہنچی. ملک میں 7 سال بعد غربت کے عدد و شمار جاری. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا 2018 کے بعد غربت کے عدد و شمار جاری نہیں کیے گئے تھے. شہری علاقوں میں غربت 11% سے بڑھ کر 17.4% تک پہنچ گئی ہے. پنجاب میں غربت 16.5% سے بڑھ کر 23.3% ریکارڈ. سندھ میں بھی غربت میں اضافہ شرح 24.5% سے بڑھ کر 32.6% پر چلی گئی ہے. خیبر پختونخوا میں غربت 28.7% سے بڑھ کر 35.3%. بلوچستان میں 41.8% سے بڑھ کر 47% ریکارڈ. رمضان کے آتے ہی ملک میں مہنگائی بے قابو. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 1.16% اضافہ. سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.19% پر پہنچ گئی. ادارہ شماریات کے تازہ ترین عدد و شمار پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی گئی. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. کیلا 16.5%, پیاز 3.83% اور مرغی 5.49% مہنگی. لہسن 5.86 اور ٹماٹر 3.82% مہنگا. بیف اور مٹن کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ. پیٹرول, ڈیزل اور LPG, بجلی اور کپڑا بھی مہنگا. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر کا ذمہ داریاں سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ. قومی ہاکی ٹیم کے کپتان پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان. چارج سنبھالنے کے بعد جاری بیان میں محی الدین وانی نے کہا کہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے, اس لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. آج یا کل سے تربیتی کیمپ کا آغاز کر دیا جائے گا. ایڈ ہاک صدر کا کہنا تھا کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے ہاکی کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کروں گا. فی الحال جو اقدامات شارٹ ٹرم بنیادوں پر ہوں گے. PHF کے ایڈ ہاک صدر نے مزید کہا کھلاڑی صرف ٹریننگ اور میچز پر توجہ دیں. انتظامی امور فیڈریشن سنبھالے گی. گزشتہ روز مستعفی صدر طارق بگٹی نے جاتے جاتے ہاکی ٹیم کے کپتان پر 2 سال کی پابندی لگا دی تھی. پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے خلاف درخواستیں. لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم 3 رکن بینچ پر کی سربراہی کریں گے. بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس جواد ظفر اور جسٹس ابہر گل خان اور شامل. فل بینچ 23 فروری سے پراپرٹی اونرشپ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا. ہائی کورٹ نے آرڈیننس پر عمل درآمد ابتدائی سماعت پر روک دیا تھا. پنجاب پراپرٹی اونرشپ قانون کے خلاف 200 سے زائد درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی. حکومت کو عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو کسی عام شہری کو دیا جاتا ہے. ریاست کوئی انوکھی سائل نہیں. سپریم کورٹ کے سروس میٹر کیس میں دوران سماعت ریمارکس. عدالت نے تاخیر سے دائر کرنے پر وفاقی حکومت کی اپیل خارج کر دی. تاخیر معاف کرنے کی حکومت استدعا رد کرتے ہوئے کہا دفتری قواعد یا انتظامی مشکلات وقت کی پابندی سے بالاتر نہیں ہو سکتی. جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے جاری تحریری فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی. بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی. وفاقی حکومت نے مقررہ 60 دن کی مدت کے بعد 20 دن کی تاخیر سے اپیل دائر کی. سپریم کورٹ میں شہباز شریف کے ہرجانہ کیس میں اہم پیش رفت. پانی PTI کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کی کارروائی روک دی گئی. عدالت نے شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اندیا. سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے کہا آج دوسری جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا. جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کر دیا. PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت. انسداد دہشت گردی. عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر دیا. پروسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ بھی طلب. کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی.
اسلام آباد میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کا فروغ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے الیکٹرانک بسوں کے ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے خود بس میں سفر بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈپو میں 64 چارجز لگائے جائیں گے، 50 پہلے ہی نصب ہیں۔ ہر چارجر 2 گھنٹے میں 2 بسیں چارج کر سکتا ہے۔